جاتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب بیٹیوں کی شادی کی جائے تو ان کو یہ دعا دی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں خوش رہنا، بسانے کی کوشش کرنا، کوئی بھی مشکل وقت آئے تو اس کو سمجھداری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا. لیکن بہت سارے والدین اب اس طرح کے بھی ہیں کہ جو شاید اپنی بیٹیوں کو بسانا نہیں چاہتے ہیں یا اپنی بیٹیوں کے اندر برداشت اتنی نہیں ڈالتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں تھوڑا سا کوئی مشکل وقت آئے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو ٹالریٹ کر سکیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک میکے کی جو ڈکٹیشن ہے وہ بیٹیوں کو ملتی رہے تو ان کا وہاں پر جو بسیرا ہے اپنے سسرال میں بسنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح کی ہی آج ایک چیز ہے. میرے ساتھ یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادی کو تقریباً 1 سال 2 مہینے ہوئے ہیں. بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی بھی سسرال والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی جس کی عمر صرف 1 ماہ تھی. اب بیوی جو ہے وہ پھر حاملہ ہے لیکن جو ان کی والدہ ہے وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ جو بیٹی ہے وہ ان کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے گھر میں رہے، اپنا گھر بسائے. اب کیا وجہ ہے کیوں نہیں بسانا چاہتی ہیں؟ کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. بیوی کبھی رہنا چاہتی ہے کبھی نہیں رہنا چاہتی ہے. بیوی دونوں طرف سے بلیک میل ہو رہی ہے. ایک طرف شوہر ہے ایک طرف ماں ہے. جب بیوی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو والدہ جو ہے وہ ان کو آگ کرنے کی دھمکی دیتی ہے. اب پسند کی شادی کی گئی ہے اور اس کے بعد اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں. پسند کی شادی کے بعد اس طرح کی کنڈیشنز، کیا والدہ اس ٹائم خوش تھی جب شادی ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ والدہ نے جو ہے فورس کر کے شادی کروائی ہے. میں ابھی ریڈی نہیں تھا. میں نے کہا کہ مجھے کچھ آپ 2-4 منتھ دیں، میں ابھی تیار نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی جو ہے رزق اور ساری چیزیں جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں، آپ کریں. تو ان کے فورس کرنے پہ بلکہ الٹا بلیک میل کرنے پہ میں نے کی کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، انہوں نے کہا جی آپ اگر ابھی نہیں کرتے ہیں تو میں کہیں اور رشتہ کر دوں گی. تو پھر میری مسز نے کہا کہ نہیں ابھی ہمیں ابھی کر لینی چاہیے. تو وہ تو بڑی خوش تھیں اور وہ سارے شادی کی ویڈیوز اور ساری چیزیں اور بڑے اچھے سے انہوں نے. شادی کی کتنی دیر بعد آپ کو لگا ہے کہ جو والدہ ہے ان کی طرف سے اس طرح کا سبق مل رہا ہے کہ گھر نہیں بسنا چاہیے؟ شادی کے 15 دن بعد اسٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے. اچھا شادی کے چونکہ سیکنڈ میرج تھی میری، میں نے ان سے کہا کہ میں اسٹیبل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ 2-4 ماہ اگر ہماری بیٹی ہمارے گھر بھی رہے گی آپ تب تک اسٹیبل ہو جائیں. تو کچھ ہی دن بعد انہوں نے کہا جی اپنا یہ جو آپ کا سامان ہے یہ آپ رکھ لیں. تو میں نے وہ سامان شفٹ کیا اپنے گھر. تو میں نے کہا جب سامان شفٹ کر لیا ہے تو میں اس کو بھی شفٹ کر لوں. تو اس پہ پھر آہستہ آہستہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. مطلب بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھنا؟ ہاں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی وہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ چیزیں سامنے آنے لگیں. وہ جو ہے بڑا عجیب سا ورڈ ہے لیکن میں یوز کروں گا کہ مطلب وہ دیہڑی باسی عورت ہیں. مطلب انہیں جب تک کچھ نہ کچھ آتا رہے گا تب تک وہ جو ہے ٹھیک ہے. ہاتھ کھینچا جائے گا وہاں پہ جیسے ہی وہ جو ہے سوشل میڈیا موجود ہے. میرے ساتھ ڈفرینٹ سٹیز میں سیر کرتی رہی ہیں شادی سے پہلے. اچھا آپ کی ساس؟ ہاں اس کی والدہ. تو سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ ہماری موجود ہیں. تو کافی جگہ پہ تب تک ٹھیک تھیں. جیسے ہی میں نے نکاح کر لیا اور ظاہر سی بات ہے پھر میری ذمہ داریاں میری بیوی کی حد تک ہیں تو میں کٹ آف ہونے لگا تو انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگیں. تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاملہ ڈسٹرب کرنے لگیں. یہاں تک کہ پہلے بھی پریگننٹ تھیں اور وہ ہمیشہ ان کو کہتی تھی کہ آپ چھوڑ کے آ جائیں. آپ جو ہے بیٹی کو کہتی تھی ہاں چھوڑ کے آ جائیں. مائیں تو بیٹیوں کو یہ کہتی ہیں کہ گھر بسانے کی کوشش کرو، برا وقت بھی ہو تو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرو. یہ کیسی والدہ ہیں جو اپنی بیٹی کو بس یہی کہتی ہیں کہ چھوڑو جب کہ بیٹی حاملہ بھی ہو؟ تو اللہ اور اس کا لوگوں نے تو اب تک یہی سنا ہے نا کہ مائیں جی یہی سبق دیتی ہیں کہ بیٹا اپنا گھر بساؤ کسی بھی. جی بالکل ایسے ہی. لیکن انہوں نے ہمیشہ فورس کیا ہے، ہمیشہ رکاوٹیں ڈالی ہیں اس میں. میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد جو ہے میں شبرات کا دن تھا میرے گھر سے انہوں نے کہا کہ بیٹی کی پہلی شبرات ہے تو آپ جو ہے اس کو شبرات نہ ہماری طرف کرے گی. میں نے کہا میرے گھر میں بھی پہلی شبرات ہے اور میرا بھی بہت بڑا خاندان ہے تو شبرات تو میرے گھر پہ ہوگی. تو وہ بڑے پیار سے بڑی محبت سے میرے گھر آئے. انہوں نے کہا جی ان کو آپ بھیجیں تو شبرات کے دن ہم بھیج دیں گے. میں نے بھیج دیا. شبرات سے ایک دن پہلے مجھے کال آئی اس کے بہنوئی کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تو پہلے بھی میریڈ ہیں.
تو معذرت کے ساتھ میری ماں کی طرح ہیں، لیکن میں نے غصے میں کہا کہ پھر اس کی ماں کا آپ سر پھاڑ دیں. اگر میں پہلے میریڈ ہوں، میں نے ان کو بتایا ہے، ساری چیزیں اوپن ہیں، تو بھئی آپ جو ہے آپ میرے سر پہ سوار نہیں ہوں، آپ اس کی والدہ کے سر پہ سوار ہوں. ساری چیزیں تو اوپن کر کے شادی ہوئی ہے. اور جب شادی کی ہے تو میرے بھائی کہتے تھے کہ بھئی آپ اپنی ساری فیملی کو پہلے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے لے کے تھوڑی نہ کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اس کی والدہ نے اس پہ کہا جی میں اس کو ہڈن رکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھ لوں گی. اس کے بہنوئی نے کہا کہ آپ سنڈے کو آ جائیں. میں سنڈے کی بجائے میں فرائیڈے کو چلا گیا. میں نے کہا جی میں تو سنڈے کو نہیں آؤں گا، میں تو ابھی لے کے جاؤں گا اپنی بیوی کو. وہاں پہ فیصلہ ہوا. اس کے بہنوئی نے اس نے کہا کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہے، لیکن میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جی ہم نہیں بھیجنا چاہتے. میں نے اپنی مسز کو کہا کہ میری والدہ، میرے بھائی، میری بہن، میرے بہنوئی آج آپ کو لینے آئے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں جاتی تو میں اپنی ماں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں ایسا فرما بدار بچہ ہوں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں، میری ماں مجھے غصے سے پکارے تو میں کسی کام کو ہاتھ نہیں ڈالتا کہ یہ تو توڑ ہی نہیں جائے گا نا. میری ماں نے آج مجھے غصے سے بلایا ہے. تو میں نے کہا اگر آج آپ میری ماں کے کہنے پہ نہیں آئیں گی نا تو دوبارہ میں نہیں آؤں گا. ہم گھر آ جاتے ہیں. آنے کے بعد میں تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے میں نے پھر ایک میسج کیا. میں نے کہا پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا. غصے کی حالت میں کچھ 4 جملے بول آیا ہوں، اس پہ فوکس نہیں کیجیے گا. رات 3 بجے مجھے کال آتی ہے کہ مجھے یہ لوگ مار رہے ہیں. 15 پہ ریکارڈ ہے. کالیں تو ریکارڈ ہوتی ہیں. میں نے 8 کالیں کی تھانہ نواں کوٹ. 15 پہ ریکارڈڈ ہیں. اس کا ریکارڈ بھی نکل آئے گا کہ میری بیوی پہ یہ تشدد کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں آپ لوگ. اس نے مجھے کہا کہ میرے پہ تشدد کر رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کی سائڈ کیوں لی. اب میں جب ان کے دروازے پہ پہنچا، ماں اور بھائی دونوں نے اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا کہ آپ نہ جائیے گا اس کے ساتھ. میں جب اندر انٹر 15 پہ کالیں ریکارڈ ہیں کہ میری بیوی پہ تشدد کیا جا رہا ہے، پولیس کو بھیجیں، لیکن 7-8 کالیں کرنے کے بعد کوئی نہیں آیا، کوئی رسپانس نہیں آیا. میں نے اس کے بعد CCP اپلیکیشن بھی دی تھانہ نواں کوٹ کے خلاف کہ ادھر سے جو ہے میں نے 8 کالیں کی تھیں، میری ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آیا. اس کی والدہ اور اس کے بھائی اس کے پاؤں میں سر رکھ دیتے ہیں. میں جیسے ہی باہر جاتا ہوں، میں نے کہا باہر آ جائیں، تو مجھے کہتے ہیں اندر آ جائیں. میں جا کے بیٹھتا ہوں تو وہ بالکل ان کا رویہ چینج، نرمی کی طرف جو ہے وہ. میں نے کہا چلیں، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، ہی کچھ نہیں. میں نے کہا 2 منٹ دیں مجھے. میں نے باہر بٹھا کے میں نے کہا دیکھیں میں اپنی جان پہ کھیل کے آیا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے مجھے کال کی، آپ کی ایک کال پہ میں آ گیا ہوں. تو یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ 1 منٹ میں پلٹ جاتی ہیں. تو ابھی میری عزت اس میں ہے کہ میرے ساتھ چلو. میں دوسری بار آ گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. پورے محلے کے سامنے، سارا محلہ ان کا گواہ ہے. ٹائم انہوں نے ادھر سپینڈ کیا ہے لیکن گواہی میری دیں گے. پورے محلے کے سامنے میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ان کے گھر سے لے کے آیا. ان کی والدہ باہر تک دروازے تک کہیں ہمارے لیے مر گئی ہیں آپ، دوبارہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں گھر لے آیا. اگلے دن اس کی فیملی میرے گھر آتی ہے. اس نے کہا جی میں نے نہیں جانا آپ لوگوں کے ساتھ. میں ناشتہ لینے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہوں اور وہ گھر سے چلی جاتی ہے. گھر سے چلی جاتی ہے. میں نے جو ہے میں اپلیکیشن دیتا ہوں، کچھ پیمنٹ وغیرہ اس کے پاس تھی. 1 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، آنا جانا. آپ لے آتے ہیں، پھر وہ لے جاتی ہیں، پھر وہ ان کا برین واش کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اس طرح سے ڈکٹیٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل. وہ چلے جاتی ہیں. وہ جیسے ہی جاتی ہیں میں نے کہا جی اگر آپ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ اپنا سامان لے جائیں. وہ مجھے کال آتی ہے کہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے آپ کو چھوڑنے کا. ٹھیک ہے، آپ دونوں نے پسند کی شادی. ہاں بالکل. میں پھر لے آتا ہوں بات چیت کر کے، سارے معاملات سیٹ کر کے. میں نے وہ پیمنٹ وغیرہ کی کچھ FIRs دی ہوئی تھی، شاید اس سے ڈر کے انہوں نے واپس بھیج دیا کہ جو ہے واپس آ جاتے ہیں. واپس آنے کے بعد کچھ دن جو ہے وہاں پہ رہتی ہیں. پھر مجھے کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتی ہوں، کہ انہوں نے تو لا تعلق ہی کر دی.
انہوں نے کہا جی میں ملنا چاہتی ہوں. میں نے کال پہ بات کرواتا ہوں, میں پھر گھر سے باہر جاتا ہوں کھانا لینے کے لیے, اور اس کے بھائی آ کے 15 چلاتے ہیں میرے دروازے پہ اور کہتے ہیں جی ہماری بہن کو مار رہا تھا. تو خیر وہ تھانے جاتی ہے, یہ چیزیں ریکارڈیڈ ہیں, تھانے اپلیکیشن ساری مل جائیں گی آپ کو ایویڈنس کے ساتھ. تھانے میں وہ جا کے کہتی ہیں کہ میرے بندے نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے, کچھ نہیں کیا ہے, یہ فیک کال کی تھی میرے بھائی نے, یہ فیک کال کی تھی. میں اپنی والدہ کی طرف 2-4 دن رہنے کے لیے جانا چاہتی ہوں, میں چھوڑنا نہیں چاہتی. لیکن والدہ اور بھائی چاہتے ہیں کہ جی. تو کیوں مطلب اتنا کچھ آپ برداشت کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک ذہنی سکون بھی تباہ کیا ہوا ہے اپنا. علیحدگی کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ علیحدگی نہیں کر. اچھا ابھی حاملہ ہے, وہ پھر سے پریگننٹ ہے, اور جو ہے اب میں این جی او ایک رن کر رہا ہوں سیو لائف کے نام سے. اس این جی او میں ان کو میں نے رجسٹریشن کے لائسنس میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, ان کا ایز اے سی او کا میں نے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں. مطلب ایک محبت میں اندھا ہو کے چیزیں میں نے, کیونکہ میں نے کہا گھر کا کوئی فرد ہونا چاہیے اس کی فرنٹ پہ. تو بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ساتھ رہنا ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. وہ تھانے سے گھر چلے جاتے ہیں, گھر سے پھر دوبارہ سے جو ہے مجھے 10 دن کے بعد سامان بھی چلا جاتا ہے ان کا واپس. وہ اسٹامپ بھیجتے ہیں مجھے, میں اسٹامپ پہ ڈیورس پہ سائن بھی کر دیا, میں نے پڑھے بغیر اس پہ. میرے بھائی نے کہا یہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیورس دے دیں, میں نے اس پہ سائن کر دیے. وہ اسٹامپ جو ہے چلا گیا. 10 دن کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ علیحدگی ہو گئی ہے, 10 دن کے بعد میری مسز, میں ٹک ٹاک پہ ایک پکچر ان کی اپلوڈ کرتا ہوں اپنے ساتھ, مجھ سے رہا نہیں گیا. پھر ایک بار تو میں نے وہ پکچر ایک اپلوڈ کی, تو انہوں نے کہا جی آپ نے میری پکچر کیوں اپلوڈ کی؟ میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ اتروائی تو میں نے اپلوڈ کی نا, تو میں نے کوئی ایڈٹ کر کے تو نہیں کی. تو اسی سے بات دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو انہوں نے عدت پہ بٹھایا ہوا, 3 ماہ بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی کر دیں گے. کوئی 50-55 سال کا ایجڈ آدمی ہے اور وہ ان کے نام 1 کروڑ کا گھر لگا رہا ہے. تو یہ باتیں ہوتی رہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے تو آپ کو آپ کی مرضی سے چھوڑ دیا, آپ نے مجھے اسٹامپ بھیجا تھا. کہ میں نے تو اسٹامپ نہیں بھیجا, میرا تو فون ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا ان پاگلوں کو کیا پتا کہ میں پریگننٹ ہوں, میری تو آپ سے ڈیورس ہی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے عدت پہ بٹھایا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ کہا مجھے لے جائیں گھر سے آ کے. میں نے کہا میں یہ رسک نہیں لوں گا, میں پہلے 3 بار دھوکہ کھا چکا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ, میں نے کہا کورٹ سے لے جاؤں, آپ ادھر آ کے بیان دے دیں. میں نے کورٹ میں ہیبیاس فائل کی, وہاں پہ آ کے لڑکی نے بیان دی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. وہاں سے میں دوبارہ گھر لے آیا. وہاں بھی عدالت میں بھی اس کی والدہ نے بڑا ہی تماشا کیا. وہاں پہ عدالت میں انہوں نے اسٹامپ کیا ہمارے ساتھ کہ ہم جو ہے یہ آگ نامہ ہے, ہم نے اپنی بچی کو آگ کر دیا, ہم کل کو کوئی مر بھی جائے تو یہ ادھر نہیں آئے گی. تو لا تعلقی ہے. 3 ماہ تک اتنے پھولوں کی سیج پہ بٹھا کے رکھا ہے. میرے سوشل میڈیا پہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. میرے ساتھ میرے آفس جاتی نہیں ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے, کام کے لیے نہیں. 3 ماہ تک نہ تو کوئی ان پہ برڈن, کوئی کھانا پکانے کا, کوئی کپڑے دھونے کا, کوئی گھر کے کام کا, کسی قسم کا. صرف ٹک ٹاک چلانا اور ریسٹ کرنا ہے ہر طرح سے, کہ یہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئی ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. مجھے سارے لوگ کہتے تھے, میری والدہ کا بڑا لگاؤ تھا ان کے ساتھ. میری والدہ ان کے کپڑے دھوتی نہیں ہیں, اس بات کی وہ گواہ ہیں, وہ بتائیں گی بھی کبھی جو ہے آن ایئر آئیں تو. اور اس کے بعد آپ پھر جا چکے؟ میں رات 3 بجے گھر آتا ہوں اپنے کام سے, تو وہ گھر نہیں ہوتی ہیں. وہاں پہ ایک کاغذ پڑا ہوتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں دونوں طرف سے ٹارچر ہو رہی ہوں اور میں جو ہے گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, اور میں اپنی والدہ کی طرف بھی نہیں جا رہی, آپ ان پہ کوئی کیس نہ کیجیے گا, اور میں معافی چاہتی ہوں. اور وہ معافی نامہ لکھ کے جاتی ہیں, اور 15 منٹ کے بعد تھانے میں اپلیکیشن لکھتی ہیں کہ میرے بندے نے مجھ پہ تشدد کیا اور مجھے گھر سے نکالا ہے. میں اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد وہ پھر کہہ دیں کہ نہیں ہوا ایسا کچھ بھی. ہاں, اس کے میں وہی بتا رہا ہوں, اس کے 2 گھنٹے بعد میں 15 چلاتا ہوں,
وہ کال کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں ان پہ کوئی اپلیکیشن نہیں دینا چاہتی, وہ میں واپس لینا چاہتی ہوں. تو وہ میرے خیال سے کچھ سائیکو پیشنٹ ہو اس ترین, اور دونوں طرف سے اسے ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی بیوی یہ ویڈیو دیکھے, ان کی نظروں سے گزرے, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں بیوی کو؟ میں ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ اسی پلیٹ فارم پر ہو جائے. ہاں, آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی آنکھیں نم ہے ابھی بھی, ظاہر ہے محبت کی شادی کی ہے, ایک اٹیچمنٹ ہے, بیوی حاملہ ہے. مجھے جہاں انہوں نے اپلیکیشن دی تھی انہوں نے ان کو کال کی کہ آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے, کورٹ میں جو ہے ریٹ کی ہوئی ہے آپ کے ہسبینڈ نے کہ وہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں آنا چاہتی. آپ جو ہے لا سمجھتی ہیں تو آپ کو پتہ, میں نے ہیبیس فائل کی ہوئی تھی کہ میری بیوی کو اغوا کیا ہوا ہے اور میں کورٹ نہیں گیا. میں نے کہا میرے خلاف کورٹ کوئی بھی کارروائی کرتا ہے, اگر انہوں نے میرے حق میں بیان ہی نہیں دینا ہے تو میں کورٹ نہیں جاؤں گا. نام کیا ہے آپ؟ فن سائٹ جنت. جنت, آپ اگر کہیں پر بھی دیکھ رہی ہیں اپنے شوہر کو یا یہ ویڈیو آپ کی آنکھوں سے گزر رہی ہے تو ابھی بھی آپ کے شوہر, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی آپ کے شوہر ایک ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں ابھی بھی ملاقات چاہتا ہوں. ہم نہیں جانتے کہ آپ کی طرف کی کیا باتیں ہیں, آپ کے دل میں ایسی کون سی چیزیں ہیں کن وجہ سے آپ اتنا کنفیوز ہیں, یا آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں, نہ یہاں پر بسنا چاہ رہی ہیں نہ وہاں پہ رہنا چاہ رہی ہیں. تو ایک فائنل ڈیسیژن لیں اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کریں. کوشش تو یہی کی جا سکتی ہے.